جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شفیق الرحمان اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہم جب کوئی اچھا شعر سنتے ہیں تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یاد کر لیں، محفوظ کر لیں. پھر ہم اس کے بعد شاعر کا نام جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جب کوئی ہم خوبصورت پینٹنگ دیکھتے ہیں یا پورٹریٹ دیکھتے ہیں تو بڑی پسند کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اپنے سٹنگ روم یا بیڈ روم کی زینت بنائیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کا آرٹسٹ کون ہے. تو اسی طرح جب کوئی خوبصورت بلڈنگ عمارت دیکھتے ہیں ہم تو آرکیٹیکچر کے علاوہ ہم اس کے مالک کا بھی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ یہ کون ہے جس نے اتنی خوبصورت بلڈنگ تعمیر کی ہے. یا کوئی بھی خوبصورت مناظر، کوئی بھی خوبصورت چیز جہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے وہ اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے. تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جانیں. اسی طرح ہم جب پوری کائنات میں دیکھتے ہیں، آسمان پہ دیکھتے ہیں کہ سورج کا طلوع ہونا اور پھر بادل، خوبصورت بادل، وہ منظر ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں. پھر رات ہونا، ستاروں کا چمکنا، چاند کا طلوع ہونا. تو اسی طرح دریا، سمندر، ہریالی. تو جب یہ چیزیں ہم غور کرتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں پھر تخلیق کار کہ باقی کی چیزوں کے لیے تو ہمیں یاد رہتا ہے کہ بھئی ہم یہ اس کا مالک کون ہے، اس شعر کا شاعر کون ہے، اس پینٹنگ کا آرٹسٹ کون ہے، اس بلڈنگ کے پیچھے کون ہے. لیکن اتنی بڑی جو ہمارے سامنے ایک پورٹریٹ ہوئی ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا تخلیق کار کون ہے اور اس کے کیا احکامات ہے؟ تو اسی طرح آج کا موضوع بھی ہمارا کہ ابھی مسلمان کا مطلب کیا ہے. آج ہم اس موضوع پہ تھوڑی بات کریں گے. کچھ پاکستان کے سیاسی حالات کو بھی اپنے پروگرام کا موضوع بنائیں گے. تو ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. جی تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں، پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. جی تو سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مظہر حسین چیمہ صاحب. تو چیمہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آئے. اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے جناب علی اصغر صاحب، اچھے تجزیہ نگار کے ساتھ اچھے شاعر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ شفیق جی ویلکم آپ کو کہتے ہیں. جی تو آپ سے ہم سنیں گے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے آپ کی شاعری جو ہے وہ جی کس طرح. تو سب سے پہلے میں اپنا مظہر حسین چیمہ صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان تو ہم سب ہیں. جی نہیں، اس کے بارے میں یہ مطلب عام ایک سوال کیا جاتا ہے. مومن ہونا ہمیں ضروری ہے کہ مومن نہیں ہے، ہمیں مومن ہونا ضروری ہے. ہم نماز پڑھتے یا اور کوئی اچھا کام کرتے اس کی تو خدا تعالیٰ نیکی کرتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہم دل سے نہیں پڑھتے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہے. نہیں، ایک تو جی کہتے ہیں کہ جی مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا جی وہ مسلمان ہے، جی یا جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا جی وہ مسلمان ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ کافی نہیں ہوتا ہے نا. اچھا، اس سے مسلمان نہیں ہوتا؟ نہیں، کلمہ پڑھنے سے یا مسلمان کے گھر پیدا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. کیوں نہیں مسلمان ہو جاتا ہے؟ اچھا. لیکن جو رکن ہے ہمارے اسلام میں اگر پورے نہ کروں تو سب سے پہلے خدا برک تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں 33 بار کہ میں سب سے پہلے انسان سے نماز کا صاحب قبر میں لوں گا. سب سے پہلے جب یہی بات ہم اسی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے تو اور باقی کے مسئلے کیا ہے؟ وہ تو مسئلے حج جو کرتا ہے انسان وہ پیسے کی طاقت سے کر لیتا ہے، وہ سال میں ایک بار اگر طاقت ہے تو آپ حج کر سکتے ہیں، ورنہ یہ لوڈ نہیں، اگر پیسے نہیں تو آپ نہیں حج کر سکتے ادارہ. جی تو نماز کے لیے آپ کو کوئی نہیں ہے، پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، کچھ نہیں کرنا. ماہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے اس میں آپ کوئی آپ کے لیے، بلکہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ برکت کا مہینہ ہے. خدا برکت تعالیٰ اس میں اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ اگر انسان کو پتہ چلے کہ ماہ رمضان کی کتنی برکت ہے تو خدا تعالیٰ کے آگے دعا یہ کرے کہ مجھے سال بر سال یہی ماہ رمضان ہم پر رہے. اچھا، نہیں میرے صرف پوچھنے کا مطلب تھا کہ مسلمان جو ہے صرف کلمہ پڑھنے سے یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. جی علی اصغر صاحب آپ کس طرح سوچتے ہیں اس بات کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفیق صاحب، بہت آج کا جو موضوع آپ نے رکھا ہے بہت اچھا موضوع ہے، اور جیسا کہ چیمہ صاحب سے بھی ہم نے یہی سوال کیا ہے. مسلمان شفیق صاحب، مسلمان کے گھر پیدا ہو جانا یا مسلمان کا نام رکھ لینا، تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے جیسے آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ایک عہد کر لیا ہے آپ نے کہ میں نے آپ کے اوپر ایمان لے لیا ہے خدا کے نام. اس کے بعد جو حکامات شروع ہوتے ہیں اس پہ عمل کرنا، وہ مسلمان ہیں. ویسے تو نام تو مسلمان اگر پیدا ہو آپ تو مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کا جو مقصد ہے، جو اس کے بعد کے احکامات ہیں ان کے اوپر جب پورا آدمی اترتا ہے جی اس پہ چلتا ہے تو اس کے اوپر مکمل مسلمان کہا جاتا ہے. لیکن بد نصیبی سے اور بدقسمتی سے آج کل ہم لوگوں ہمارے اندر مسلمانوں میں یہ بات بن گئی ہے، بس جی ہم نے ایک ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم نے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے. یعنی پیدا ہونے والا اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا. نہیں، یہ تو جو وہ کسی بھی جگہ پیدا ہو سکتا ہے. بے شک. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کر کے پیدا کیا ہے. جی یعنی مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان تو بعد اس کے جو عمل شروع ہوتے ہیں نا، وہ عمل سے مسلمان مومن بنتا ہے اور مسلمان بنتا ہے. جی یعنی مسلمان ایک کردار ہے بے شک جو خدا کے احکامات کو عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے، وہ مسلمان ہے. اچھا، دوسرا یہ جو مطلب فرض ہے، جی یہ تو فرض ہے نا. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، یہ 5 ارکین ہیں ہمارے اسلام کے. کلمہ ہو گیا. لیکن قرآن پاک جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی قرآن پاک کو یہ خداوند تعالیٰ ماہ رمضان میں کہ یہ فرض نہیں ہے پڑھنا، کہ ہے فرض ہے جی. کیوں؟ اچھا، یہ فرض ہے عبادت میں آتا ہے نا جی. قرآن پاک تو ایک بہت بڑی شے ہے. اچھا، قرآن پاک نازل ماہ رمضان میں ہوا ہے. یہ تو ہمیں دہت دہ رہا ہے. اگر یہی ہمیں نہیں پڑھنا آتا تو ہمیں دہت کہاں سے آئے گی؟ اس میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر سورت جو ہے خداوند تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے. ٹھیک، جب ہم قرآن پاک ہی نہیں پڑھ سکتے، جا کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہو، دل سے نہیں پڑھ رہے، اس نماز کا کوئی مقصد نہیں ہے. جہاں ہمارے کپڑے پاک نہیں ہے، ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں بھائی ہم نمازی ہیں، وہ بھی نہیں ہے. اچھی بات وہ ہوتی ہے کہ خدا ہمارے دل کے پیچ جانے کہ انسان کے اندر دماغ میں کیا ہے، دل میں کیا ہے. بات یہ ہے نا کہ جو بھی آدمی عمل کرے، جو بھی عمل کرے، جو بھی کرے، وہ صرف خلوص نیت سے کرے اور اپنے دل میں یہ رکھے کہ میں صرف اور صرف خدا کے لیے کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ جی، وہ ہے عمل. جی اچھا، اس کا یہ اجر ہے اس کا. جی جو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اس کا کوئی اجر نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اگر تم نے دنیا کے لیے جو کچھ کام کیا ہے وہ میرے لیے کیا ہے یا دنیا کے لیے کیا ہے. اگر دنیا کے لیے کیا ہے تو وہ اجر دنیا کے پاس ہے. اگر میرے لیے کیا ہے، مجھے سامنے رکھا ہے، تو اس کا اجر میں دوں گا. یہ تو اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے مسلمان کا کہ جو بھی وہ عمل کرے، وہ چاہے نماز ہو، جو بھی کوئی اچھا عمل کرے، جو نیک عمل کرے، وہ صرف اور صرف خدا کے لیے خدا کے سامنے رکھا کہ میں صرف اور اپنے خدا کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ خدا کے لیے کام کر رہا ہوں، خدا کا حکم ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے کردار اور یہ ہے عمل. بالکل. لیکن جیسے کہ ہم کوشش کریں، میں بھی اس میں شامل ہوں کہ جو بھی جب عمل کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب چند آدمی کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو ہو سکتا ہے آپ نماز کو لمبی کر لیں. بھائی لوگ یہ سوچیں گے بھائی بڑی بڑی توجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، بہت اچھا نمازی ہے. لیکن اگر مسجد خالی ہے تو 2 منٹ کے اندر نماز ختم کر دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا کے لیے نماز پڑھنی ہے تو آپ کا چاہے مسجد خالی ہو، چاہے وہ گھر پہ پڑھیں یا میدان میں کسی جگہ پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، سب کے سامنے پڑھیں، وہ نماز ایک ہونی چاہیے اور اس کا عمل ایک ہونا چاہیے.